اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقین رکھو تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے، نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر کون سی چیزیں روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لوگے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، وہ اسباب خود بناتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کے یا سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحات کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے گھبراہٹ کو ترک کر کے یقین کو چنا تھا۔ پھر ان کے عظیم انجام کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے تمہارے لیے؟ تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امیدیں ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں آخری وقت میں بھی بدلی جا سکتی ہے۔ تو تمہیں انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہے۔ اس کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کے کن پر سبھی کا حق ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل بھر جائے گا یا پھر جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ کبھی بھی تڑپتے ہوئے نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا۔ اللہ جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا برابر اللہ سے رجوع کرنا
اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان دے سکتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاز بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ سکو۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ آتی ہے، مگر جب تم سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کی دیر سے ملنے میں کچھ مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک ایک مختصر سا فاصلہ ہے، وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پر دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تم اس دل کی تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہو اور دن رات بے بسی سے اس کا نام پکارتے ہو، اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نکل نہیں سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گر کے بھی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس سے چھین لیا گیا ہے، وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو، وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے۔ اس حادثے کو بھلانے میں وقت تو لگتا ہے، اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت تھک گیا ہے۔ وہ جانتا ہے، سب گواہ کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہے۔ کبھی جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے تو پھر نا امید مت ہو۔ جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹانے کی دعا کرو۔ جب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان منزلوں پہ خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود لے کر آئے گا جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعا ہی تو تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو۔ اس سے مانگ کر تم کبھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرض سے عرش تک کے ایک ہی اشارے میں
सब कुछ बदल सकता है, जिसका नाम अस्सलाम है यानी सुकून देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें बेसुकून कर सकता है, जिसका नाम अल गफूर है यानी बख्शने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें माफ नहीं करेगा, जिसका नाम अल रज़ाक है यानी देने वाला, वो कैसे तुम्हें इन चीज़ों से महरूम रख सकता है जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ कर झोली फैलाया करते हो। तो फिर अगर रातें बेसुकून लगती है तो रातें अल्लाह की इबादत में गुजार लिया करो। जब सब सो रहे होते हैं तब अल्लाह को हाले दिल सुना दिया करो। जो बात तंग करती है इन्हें अल्लाह के हवाले करके बेफिक्री की नींद सो जाया करो। फिर तो इंसान खुशी से जागता है, अपने रब से मुलाकात की गरज से जागता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंस के मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? अल्लाह जानता है तुम्हारी चाहत को कब्र कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक्कुल रखना है। अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांगा था तो मुमकिन है अल्लाह ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख कर रखा हो।